ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام مقدس سے سورہ قلم کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی ناموس، عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں انڈیا میں کچھ بدبختوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی۔ امت مسلمہ نے الحمدللہ بیداری کا ثبوت دیا۔ بالخصوص ہمارے عرب بھائیوں نے جس طرح احتجاج کرنا چاہیے احتجاج کرنے کا حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، پوری امت مسلمہ کا دل دکھا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ایسے بدبختوں کو پہلے بھی نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ اللہ اب بھی نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن ان حالات و واقعات میں جذبات بالکل برحق ہیں۔ وہ مسلمان ہی کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین سن کے اس کے جذبات نہ بنے، جذبات نہ بھڑکیں۔ اس کا ایمان ہی کیا، جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اعمال پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا صرف ہمارے جذبات ہیں، کیا صرف ہم زبان سے ہی عشق رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، یا ہم عملی طور پہ خود اپنے آپ کو صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے اللہ نے چاہا یہ جو گستاخی کرنے والے بدبخت ہیں یہ کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا، انشاءاللہ قرآن کریم کی روح سے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ مختصر سی تمہید باندھنے لگا ہوں تاکہ بات اچھی طرح اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی، کیا مفہوم؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی آسمانوں کو پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی زمین کو پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی دن کو اجالا بخشنے والا، نہیں ہے کوئی رات کو اندھیرا بخشنے والا، نہیں ہے کوئی چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والا، نہیں ہے کوئی پہاڑوں دریاؤں سمندروں جنگلات کو پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی پرندے کو اڑان دینے والا، نہیں ہے کوئی پھولوں کو خوشبو دینے والا، نہیں ہے کوئی پھلوں کو مٹھاس دینے والا، نہیں ہے کوئی ہوائیں چلانے والا، نہیں ہے کوئی بادل جمع کرنے والا، نہیں ہے کوئی بارشیں برسانے والا، نہیں ہے کوئی کھیتیاں اگانے والا، نہیں ہے کوئی انسان جنات جانور حیوان چرند پرند کو پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی ہمیں آنکھیں دینے والا، نہیں ہے کوئی ہمیں زبان دینے والا، نہیں ہے ہمیں کوئی زندگی صحت امن رزق دینے والا، نہیں ہے کوئی ہمیں اولاد دینے والا، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ۔ یہ میرے محبوب نے جب اعلان کیا، آج تو یہ اعلان کرنا آسان ہے، مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا شہر، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کی فوج، مسلمانوں کی عدالتیں، مسلمانوں کی حکمرانی، ایسے ماحول میں یہ اعلان کرنا یہ اتنا معنی نہیں رکھتا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جس وقت بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے اور نعوذ باللہ مشرک ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کسی نے سورج کو اپنا خدا بنایا ہوا، ہر کسی نے اپنا ہی خدا گھڑا ہوا، یہ بارشیں برساتا ہے، یہ کھیتیاں اگاتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیماری آ جائے تو صحت دیتا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا۔ ان حالات میں آمینہ کے لال نے جب صدا لگائی ہوگی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں صرف ایک اللہ، اس وقت یہ کلمہ یہ دعوت ان پہ جناب والا بجلی بن کے گری ہے، ان پہ قیامت برپا ہو گئی، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا والوں، میں اللہ کا رسول، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ نے وہ سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا مجھ پہ آ کے اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ میرے سر پہ سجا دیا۔ آپ اندازہ تو کیجئے، ادھر ان کے خداؤں کی نفی ہے، ادھر انہوں نے جو خالق اور مالک بنا رکھے ہیں، جو مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، ایک تو ان کی نفی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سردار کہلوانے والے، اپنے آپ کو چودھری اور نواب کہلوانے والے، اپنے آپ کو سیاہ سفید کا مالک کہلوانے والے، جب میرے محبوب نے فرمایا اب تمہاری بقا اسی چیز میں ہے کہ تم اپنے اپنے راستے چھوڑ دو، اپنی اپنی بات چھوڑ دو، میں جو کہوں اسے مان لو، میرے راستے پہ آ جاؤ، تمہاری دونوں جہانوں کی بھلائی اس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ کہنے لگے نعوذ باللہ ہم روک دیں گے، ہم دبا دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھیے گا جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوشش کی انہوں نے دبانے کی، میرے محبوب کے راستے میں کہیں تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی میرے محبوب پہ نعوذ باللہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی میرے محبوب پہ پتھروں کی بارش ہے، کبھی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ گندی اوجڑی لا کے ڈال دی جاتی ہے، عجیب حالات ہیں۔ کبھی میرے محبوب وادی طائف تشریف لے کے جاتے ہیں،
जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती है। कभी मेरे महबूब को शैब अबी तालिब में कैद कर दिया जाता है। मेरे महबूब ने सब कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे महबूब की बेटियों को तलाक तक दे दी गई। क्यों? ये अपनी दावत और अपने पैगाम और अपने कलमे को छोड़ दें। लेकिन मेरे महबूब जिस मिशन के लिए आए थे, मेरे महबूब ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उस मिशन को नहीं छोड़ा। मेरे महबूब बढ़ते चले गए। क्यों? अल्लाह ने आपको भेजा ही इसलिए था। आप किसी एक बस्ती शहर इलाके के नबी तो थे नहीं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। आपके दीन ने सिर्फ फैलना नहीं था, बल्कि आपके दीन ने कायनात के दीनों पे गालिबाना था। बात बदलती बढ़ती चली गई, हालात व वाक़यात बदलते चले गए। अब वो दिन आ गए, थक गए रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले। अब उन्होंने पैंतरा बदला है। ये मुशरिकीन कुफार की दो ही चालें होती हैं, या तो ताकत से दबाते हैं या माल से खरीद लेते हैं। पहला वार तो नाकाम गया। उन्होंने देखा हम जैसे जैसे इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इनका लश्कर तो बढ़ता चला जा रहा है। कभी एक वक्त ये था अकेले अबू बकर सिद्दीक थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, कभी वक्त ये था कि हजरत अली उल मुर्तजा थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब तो जनाबे फारूक आजम भी हैं, अब तो जनाबे उस्मान गनी भी हैं, अब तो सहाबा कराम की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, पहला हरबा जो है वो कामयाब नहीं हुआ, दूसरा काम करके देख लो, उसे आजमा के देख लो, हो सकता है बात बन जाए। आ गए मेरे महबूब के चचा के पास, कहा लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, सुलह सफाई के साथ बात कर लेते हैं। कुछ लो और कुछ दो के मामले पे आ जाते हैं। क्या कहते हो? कहा अपने भतीजे से पूछ लीजिए, अगर सरदारी चाहिए तो हम अपनी पगड़ियां उतार के इनके सर पे रख देते हैं। अगर माल चाहिए हम अपना सारा माल जमा करके इनके कदमों पे निछावर कर देते हैं। अगर रिश्ता चाहिए, जिस घर की लड़की की तरफ इशारा करेंगे हम निकाह में दे देंगे। करना क्या है? बदले में करना क्या है? कहा करना ये है अपने खुदा की बात करें, हमारे खुदाओं को कुछ है। अपने खुदा की बात करें, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहें, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहें। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जैसे आजकल अल्लाह अकबर लोग कहते हैं मौलवी साहब अपनी गल करो, की करो, अपनी गल करो, अपनी गल करो। नहीं मनदा तो इस मौलवी मसीतों चक के बाहर मारो, मसीतों चक के की करो, बाहर मारो। नहीं मनदा साड़ी। मैंने कहा अजीब बात है, कुरान मौलवी समझता है, शरीयत मौलवी समझता है, दीन मौलवी समझता है, माने तुम्हारी। हम ये नहीं करते लड़ाई करो, झगड़ा करो, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ो, लेकिन जो हक बात है उसे अहसन तरीके से कहो। कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते कि अपने रब की बात ना करें, बस साढ़े जेडे 360 ने ना, इन्हों कुछ ना कहो, इन्हों कुछ ना कहो। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं, कलमा शुरू यहाँ से होता है, ला इलाहा। पहले उनकी नफी, फिर अपने रब का इकरार, पहले गैर की नफी। चचा ने बुला लिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी बूढ़ा हो गया, कहां तक तेरा दिफा करूंगा, कहां तक तेरे लिए लड़ूंगा। चचा थे अपनी मोहब्बत में कह रहे हैं, आए थे मेरे पास सरदार जमा होके, कहते थे बातचीत से मसला हल कर लें। क्या कहकर गए हैं? ये तीन बातें, ये तीन इनाम। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है कि उनको खुदाओं को कुछ ना कहो। मेरे महबूब ने जो जवाब दिया, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा चचा खरीदने आए थे, मुझे जनाबे वाला पगड़ी दे के, औरत का निकाह दे के, माल दे के मुझे खरीदने आए थे। सुन लीजिए, अगर वो मेरे एक हाथ पे सारी कायनात का सोना, हीरे मोती जवाहरात ला के रख दें और मेरे दूसरे हाथ पे आसमान से सूरज चांद सितारे उतार के रख दें, याद रखिएगा मैं सब कुछ जमीन पे दे मारूंगा, लेकिन अपने रब की तौहीद को बयान करने से बाज नहीं आऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اب 2 حربے تو ہو گئے۔ نمبر 1 طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، نعوذ باللہ میرے محبوب کو خریدنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لی۔ جب دونوں حربے ناکام ہو گئے، اب کفار نے تیسرا قدم اٹھایا ہے۔ اہل مکہ اور خصوصاً ولید بن مغیرہ جو تھا، نعوذ باللہ وہ میرے محبوب کو کیا کہنے لگے؟ یہ تو مجنون اور دیوانے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، نہ کوئی خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا داتا، کوئی نہیں مشکلیں حل کرنے والا مگر الا اللہ، ایک اللہ۔ نعوذ باللہ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مجنون اور دیوانے ہیں، مجنون اور دیوانے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا، میرے محبوب کی ذات پہ حملہ کیا، میں قربان جاؤ، اب جس کے محبوب تھے نا وہ اللہ میدان میں اترے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ نے ہمارے لیے سب کچھ پیش کر دیا، آپ نے شیب ابی طالب کی جناب والا قید کو برداشت کیا، آپ کی بیٹیاں بھوکی رہیں، آپ نے برداشت کیا، آپ پہ پتھروں کی بارش ہوئی، آپ نے برداشت کیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، آپ نے برداشت کیا، آپ نے میری توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اب آپ کی ذات پہ حملہ ہوا ہے، آپ خاموش ہو جائیے۔ جبریل ادھر آنا، یہ قرآن لے کے جا اور دنیا والوں کو بتا کہ جب کوئی ظالم میرے نبی کی توہین کرتا ہے تو رب کی سنت ہے، رب اس ظالم کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے جواب دیا؟ قربان جاؤ، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ مجھے یوں کہنے دینا کہ رب نے ان ظالموں کے منہ پہ بھی ماری ہے کہ تم میرے محبوب کو مجنون کہتے ہو۔ اللہ اکبر، ان کی تردید بھی کی ہے، محبوب کی شان بھی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سوچ رہا تھا عنوان تے میں شروع کر رہے ہیں لیکن اگے بندے تھکے ہوئے نے بیچارے، گرمی نہ مارے ہوئے، انہاں سبحان اللہ نہیں کہنی تے میں پھنس جانا، میں درمیان کی ہو جانا ہے، پھنس جانا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ قربان جاؤں میرے محبوب کی عظمت اور شان، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ میرے محبوب مجنون ہیں۔ میرے محبوب کیا ہے؟ کوئی ظالم بدبخت میرے نبی کی توہین کرے، کوئی بندہ جذبات میں آ کے سخت بولے نا تے کئی ایویں حیضے والے صوفی او جی ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاتھ کیوں ہاتھ؟ اللہ اکبر۔ اس بے حیا نے دیکھا وہ ہستی جو کائنات کی سب سے بہترین ہستی، اور کسی نے کیا ہی پیارا جملہ کہا، کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے آمنہ کے لال کی توہین کرنا۔ کیا کرنا؟ وہ بدبخت کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی سے بات نہیں آتے، نہ کوئی بات ہے نہ کوئی وجہ ہے، بلا وجہ اٹھ کے میرے محبوب کی ذات اقدس، اور آپ کہتے ہیں جن کو کچھ نہ کہا جائے۔ میرے بھائیو سنیے گا، میں نے کہا میرے اللہ نے کیا کچھ کہا، توجہ کیجئے۔ انہوں نے نعوذ باللہ میرے محبوب کو مجنون اور دیوانہ کہا، میرے اللہ کا جواب دینے کا انداز دیکھیے۔ فرمایا نون، بات کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، فرمایا میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ یقین دلوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ خبردار کرتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، اس سے آگے جو مضمون آ رہا ہے، اس سے آگے جو عنوان آ رہا ہے، اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ذرا خبردار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ میں قربان جاؤ، جب انہوں نے میرے محبوب کی توہین کی ہے نا تو میرے محبوب نے اہل مکہ اور ولید بن مغیرہ کو جواب یوں دیا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی، ایک قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات ہیں، فرمایا قسم ہے نون کی، نمبر 2 والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے 3 قسمیں اٹھانے
فرمانے کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے، میں قربان جاؤ، آپ اپنے رب کی نعمت سے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں اور دیوانے نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، صرف ایک ربط بیان کرنے لگا ہو، والقلم وما یسطرون، علماء فرماتے ہیں قلم اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ فرمایا اشارہ کیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ نیک لوگ، صالحین لوگ، مقدس ہستیاں جو تھی، ان کو نعوذ باللہ مجنوں اور دیوانہ کہا گیا، لیکن ان کے حالات کو قلم نے جناب والا لکھا، پڑھ لکھ کر محفوظ کر دیا۔ جب ان کے حالات پھیلے نا، لوگوں نے پڑھا تو لوگوں نے کہا جنہوں نے ان کو مجنوں اور دیوانے کہا وہ جھوٹے ہیں، یہ مجنوں اور دیوانے نہیں ہو سکتے۔ اتنی خوبصورت سیرت، کردار، اخلاق کے مالک جو ہیں وہ کبھی مجنوں اور دیوانے نہیں ہوتے۔ فرمایا میرے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ اکبر، آپ اپنے رب کی نعمت سے، کیا نعمت ہے؟ علماء فرماتے نعمت سے مراد علم ہے، نعمت سے مراد عمل ہے، نعمت سے مراد حلم ہے، نعمت سے مراد اخلاق ہے، نعمت سے مراد کردار ہے، نعمت سے مراد میرے نبی کا حسن و جمال ہے، میرے نبی کی صورت اور سیرت ہے، نعمت سے مراد میرے نبی کی ختم نبوت ہے۔ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے آپ جیسی صفات سے نوازا ہو، وہ کبھی مجنون ہو سکتے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، میرے محبوب آپ کا جو اجر عظیم ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والا، یہ آپ کو جس وجہ سے، جس کام کی وجہ سے، یہ نعوذ باللہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں نا، جس دعوت کی وجہ سے، جس پیغام کی وجہ سے، وہ پیغام، وہ دعوت ایسی ہے کہ اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اس کا اجر آپ کو قیامت تک کیا ہے؟ ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں ان آیات کی تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا اور پھر میں لوٹ کر قلم پہ آؤں گا۔ اصل بات میں نے قلم سے سمجھانی ہے، نون والقلم۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کیا مطلب؟ میرے محبوب آپ کو جو اجر عظیم مل رہا ہے جس کام کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ اجر ایسا ہے وہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ چلو میں سمجھانے کے لیے بات کو یوں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے محبوب کا کام یہ تھا، اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے نا، آپ کی بعثت ہوئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے محبوب کی بعثت سے پہلے حالات کیا تھے؟ ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بدعات ہی بدعات تھی، ہر طرف رسومات ہی رسومات تھی، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا۔ حالات یہ تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ اللہ اکبر، بیٹی بیچاری کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اگر کوئی بچ جاتی اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا، اولاد جائیداد تقسیم کرنے بیٹھتی تو اپنی ماں کو بھی جائیداد میں تقسیم کر لیتی۔ اللہ معاف فرمائے، بیٹے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے، یہ کہتے ہوئے تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے۔ یہ تو حالات تھے، زندہ جانور کھڑا ہوتا اس کا گوشت کاٹ لیتے، وہ بیچارہ تڑپتا تو اس پہ خوش ہوتے، مزدور سے مزدوری کرواتے، شام کو اسے کچھ نہ دیتے۔ اللہ اکبر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ غرض انسانیت موت کے دروازے پہ تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، آخری سانس لے رہی تھی۔ پھر اس تڑپتی ہوئی، بلکتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی انسانیت پہ اس رب کو ترس آیا جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے۔ اس رب کو ترس آیا جو خزاں کے بعد پہاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس رب کو ترس آیا جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے۔ اس رب کو ترس آیا جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے۔ اس رب کو ترس آیا جس نے کن کہا تو آسمان کو بلندیاں ملی ہیں، زمین کو وسعتیں ملی ہیں، دن کو اجالا ملا ہے، رات کو اندھیرا ملا ہے، چاند کو چاندنی ملی ہے، سورج کو کرنیں ملی ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی ہے، پرندوں کو اڑا
اڑان ملی ہے, دریا سمندر کو روانی ملی ہے, پہاڑ کو طاقت ملی ہے, پھول کو خوشبو ملی ہے, پھلوں کو مٹھاس ملی ہے, پوری کائنات مارز وجود میں آئی, جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, پیاسوں کو پانی پلاتا ہے. اس رب کو ترس آیا اور اس نے مٹتی ہوئی انسانیت کو, کائنات کو بچانے کے لیے اس کائنات میں آمینہ کے لال کو بھیجا, میرے محبوب کو مبعوث کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے محبوب آئے, میرے محبوب نے آ کر کیا کیا, وہ کام جس کام سے مشرک جلتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے محبوب نے کیا کیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تفصیل میں نہیں جاتا, وقت تھوڑا ہے. میرے محبوب نے جب یہ محنت شروع کی ہے نا, پھر تبدیلی آئی, پھر انقلاب آیا. یہی تبدیلی جو ہے وہ مشرقین کے لیے فکر کی باعث تھی. اللہ اکبر. کیوں؟ انسان کو پہلے نہ حقوق اللہ کا پتا تھا, نہ حقوق العباد کا پتا تھا. میں قربان جاؤں, میرے نبی نے آ کے ہاں لوگوں کو جینا بھی سکھایا ہے, لوگوں کو مرنا بھی سکھایا ہے. جینا کس نے سکھایا؟ بولو بھائیو, کس نے سکھایا؟ وگرنہ آج بھی جو میرے نبی کو نہیں مانتے ان کو جینا آتا, ان کو جینا آتا. یہ بدبخت ہندو اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں, جن کن سے؟ کتوں سے. کن سے کرتے ہیں؟ یہ جینا ہے کوئی؟ یہ کوئی جینا ہے؟ اللہ اکبر, کیسی عجیب بات ہے, یہ کوئی جینا ہے؟ اور ادھر چلے جاؤ, وہ مغرب والے جن کے جناب والا جن جیسا نعوذ باللہ ہمارے کچھ لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں ماں بہن بیٹی کی تمیز, جی اب بتاؤ, جنہوں ماں بہن دی تمیز ہی نہ ہوئے, یہ کوئی جینا ہے؟ بولتے نہیں, یہ کوئی جینا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا, بعض دفعہ تسی ایویں صوفی بن جاندے ہو, ایویں صوفی نہیں بننا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیو سنیے گا, سنیے گا, میں نے کہا جینا سکھایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے سکھایا صلی اللہ. کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا, کون فوت ہو جاتا؟ مکہ مکرمہ میں مکے کی آبادی سے باہر ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ پہ ایک غار تھی. آج جڑی سروں لا کے, ہاں جی گڑوں لا کے تے سڑکاں تے دوڑی پھر دی ہے نا بھی مینوں حقوق چاہیے دینے, حقوق چاہیے دینے. اللہ اکبر. سنو ان کی حالت کیا تھی, اللہ معاف فرمائے, جانوروں سے بھی بدتر حالت تھی ان کی. اور آج ان کو جناب والا کہتے جی ہمیں اسلام حقوق نہیں دیتا, ہمیں اسلام حقوق نہیں دیتا. سنو میرے بھائیو, کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا, اس عورت کو 2 سال کے لیے اس غار میں چھوڑ دیا جاتا, نہ کھانے کا پورا سامان نہ پینے کا پورا سامان. 2 سال کے لیے اس غار میں چھوڑ دیا جاتا, جنگل میں چھوڑ دیا جاتا. کھا جائیں درندے کھاتے ہیں تو, بیمار ہو کے مر جائے مرتی ہے تو, نہ کفن نہ دفن. اللہ اکبر. اور اگر 2 سال کے بعد پھر بھی بچ جاتی قسمت سے, اس کی زندگی ہوتی, پھر اسے مکے میں لایا جاتا, اس کا منہ کالا کیا جاتا, نعوذ باللہ, اس کا منہ کالا کر کے اسے پورے مکے میں گھمایا جاتا. پھر اسے جناب والا اس کے خامد کے گھر میں اسے رکھا جاتا, جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا. میں قربان جاؤں, میرے محبوب آئے نا, میرے محبوب نے آ کے بتایا, دنیا والو, یہ جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو, یہ تمہارے والد کے جو نکاح میں ہے, یہ تمہاری ماں ہے, اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے. سارے نہیں کہندے, جڑے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا جینا سکھایا ہے تو میرے محبوب نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ یہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے کہ ساڑ دیو. اللہ اکبر. یہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے. میں نے کہا مرنا بھی یہ ہے. مسلمان دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے, مسلمان جاتا ہے, اللہ کی قسم. لوگ آپ دیکھتے ہیں نا میت کا کیسے احترام کرتے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہو, میت آ رہی ہو, لوگ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے محبوب نے تعظیم سکھائی ہے, کتنے پیار سے غسل دیتے ہیں, کتنے پیار سے غسل دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جناب والا وہ کفن, اللہ اکبر. پھر جناب اگر بندے کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہو, پھر وہ بندہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دلہا تیاری کر کے جا رہا ہے نا, پھر اسے احترام سے اٹھا کے جنازہ پڑھ کے پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, اللہ اکبر, قبر کی لحد میں اتار کے, پھر قرآن کی تلاوت کر کے, پھر دعا مانگ کے واپس آتے ہیں, اور پھر ساری زندگی اسے بھولتے. میں نے اسی لیے کہا جینا سکھایا تو میرے محبوب نے, مرنا سکھایا تو میرے محبوب نے. سنیے گا, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.
نہ حقوق اللہ کا پتہ تھا نہ حقوق العباد کا پتہ تھا۔ میرے محبوب آئے، میرے محبوب نے آ کر یہ دعوت دی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے بھائیو پھر کیا ہوا؟ چونکہ اگر مستقل اس بات کو بیان کروں گا پھر عنوان درمیان میں رہ جائے گا، سنیے گا۔ فرمایا پھر تبدیلی یہ ہوئی ہے، جو مشرک تھے نا وہ مواحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ عادل بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو شرابی تھے وہ نمازی بن گئے، جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن گئے، جو بد تہذیب تھے وہ با تہذیب بن گئے، جو بد اخلاق تھے وہ با اخلاق بن گئے، جو بد کردار تھے وہ با کردار بن گئے، اور جنہیں لوگ عرب کے بدو کہتے تھے وہ زمانے کے امام بن گئے۔ شاعر کہتا ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ یہ کملی والے آپ نے جو پیغام دیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ جو پیغام دیا ہے یہ پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ جب پیغام قیامت تک باقی رہے گا تو آپ کا اجر بھی چلتا رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو ایک چھوٹی سی بات کہتا جاؤں، وہ جو میرے محبوب کا پیغام ہے اس پیغام کو لے کر کون چل رہا ہے؟ اور میں نے کہا یہ پکی بات ہے، مسلمان کا نظریہ ہے، جو اس پیغام کو لے کے چل رہا ہے اس کی شان اور عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کیوں؟ وہ کام بڑا کر رہا ہے۔ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ بڑا کر رہا ہے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے فیس بک پہ دیکھا ہمارے ایک مولوی صاحب جذباتی ہوئے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، انہوں نے 2-4 فتوے اکٹھے کیے۔ انہوں نے کہا جی فتویٰ کیا، میں اپنی کمیٹی کے لیے اپنی مسجد کے لیے نہیں کہتا، چلو بات میرے ذہن میں آ گئی۔ انہوں نے کہا جی جڑے نمازی اپنے امام نو اس دور چ 25,000 وظیفہ نہیں دیندے، انہاں دی اودے پیچھے نماز ہے، انہاں دی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا مولوی صاحب کھچ کے رکھ ذرا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے نا جی ہر شے ودی ہے پر مولوی دی تنخواہ، اللہ پوچھے گا تو صحیح نا ہم سے، اللہ ہم سے پوچھے گا تو صحیح نا۔ ادھر تم کہتے تھے کہ سب سے بہترین کام یہ کر رہے ہیں، سب سے عظمت والا کام یہ کر رہے ہیں، اور پھر چھڈو جی مولوی صاحب نے انہیں کیوں دینے ہیں، مولوی خراب ہی نہ ہو جائے، مولوی خراب ہی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میں بات کوئی اپنے لیے نہیں کہتا، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، یہ تو میں کہتا ہوں ہمارے ہاں اہمیت کتنی ہے۔ میں بات کرتا ہوں کہ جناب ہمارے ہاں اہمیت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے سیاستدان لگیں، سارے سیاستدان لگیں، شاید میری گل سن کے کوئی سیاستدان شروع ہو جائے تو علیحدہ گل ہے۔ کسی سیاستدان نے اپنی تقریر کیا بھی اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے حلقے چ جنیاں بھی مسجداں آندیاں نے سارے مولویاں تنخواہ ود جانگیاں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں تمہیں اپنی نالی عزیز ہے، اپنی سڑک عزیز ہے، تم بجلی کی بات کرو گے، تم گیس کی بات کرو گے، تم مسجد کی بات ہی نہیں کرو گے، تم مولوی کی بات ہی نہیں کرو گے، تمہارے یہاں مولوی کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے یہاں مسجد کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وائے ناکامی ہے متاع کا، یوں تو نہیں بارشیں ہو رہی، یہ بارشیں یوں تو بند نہیں ہو گئیں، اس میں کچھ نہ کچھ میں نے اور آپ نے بھی کیا ہے۔ یہ جو قحط کا، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ایک دکان تھی، کم از کم لمبی لائن، 25-30 آدمی اس میں لگے، سخت گرمی ہے۔ میں نے کہا شاید وہ آج کل وہ 10-12 ہزار ملتا ہے، پھر ہم نے غور کیا تو کھاد کی دکان تھی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے لیکن اسے چیز نہیں ملے گی، اسے چیز ہے۔ میں نے کہا یہ میرے محبوب کی نشانی، میرے محبوب کی علامت قیامت کی پوری ہو رہی ہے۔ یہ ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے، اچھے بھلے ذمہ دار ہیں، کوئی 10 ایکڑ کا 15 ایکڑ کا 20 ایکڑ کے ذمہ دار ہیں، ہاتھ میں پیسے بھی ہیں، گرمی میں لہن میں لگے ہوئے ہیں، کھاد نہیں مل رہی، منتیں کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ عورت جو ہے وہ ایسی بیٹی جنے گی جو بیٹی اس پہ حکمرانی کرے گی۔ کیا کرے گی؟ آج آپ دیکھ لیں، آج بیٹیاں ماں کو بولنے نہیں دیتی۔ ماں کی جرت کیا ماں بول جائے؟ ماں کی جرت کیا ہے کہ ماں اس کے فیشن کے سامنے، اس کے کپڑوں کے سامنے، اس کی تعلیم کے سامنے جو بیٹی چاہے کرے؟ ماں کی جرت ہے ماں بولے؟ فرمایا نہ نہ نہ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ عورت بیٹی جنے گی، اللہ اکبر، وہ بیٹی اس پہ حکمرانی کرے گی۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔
آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب جس ذات کے آپ جیسے اخلاق ہوں وہ کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ میرے محبوب کو مجنون کہا، میرے محبوب کی توہین کی ہے، کسی انسان کا جواب نہیں سنا رہا، رب رحمان کا جواب سنا رہا ہوں۔ اب مجھے آپ کا تھوڑا سا ذوق چاہیے، گرمی اور آپ کا ذوق تو اجازت نہیں دیتا، لیکن میں پھر بھی ہمت کرنے لگا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میرے اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، آگے جواب قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب توجہ کیجئے گا، قلم سے مراد کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے۔ میں نے کہا آئیے تھوڑا سا حوالہ مفسرین سے لیں گے، تھوڑی سی بات محدثین سے لیں گے تاکہ دلیل مل جائے، پھر یہ طالب علم اس کی تشریح کرے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ قلم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قلم سے مراد جسے قلم تقدیر کا قلم کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جب قلم کو پیدا کیا نا، فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ وہ قلم کہنے لگی اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو موجود ہے وہ بھی لکھ دے اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، لکھنے والی قلم ہے، لکھوانے والا میرا اللہ ہے۔ قلم مخلوق ہے، میرا اللہ خالق ہے۔ مخلوق میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ قلم نے جو بھی لکھا ہے میرے اللہ کی مرضی کے مطابق لکھا ہے۔ میں نے کہا آنا ذرا، اب نعوذ باللہ یہ ولید بن مغیرہ اور اہل مکہ کیا کہتے تھے، یا آج کے یہ ہندوستان کے بدبخت جو ہیں جنہوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے، میں نے کہا ان سب کی باتیں ذہن میں رکھنا۔ قلم کے پاس چلتے ہیں، اے قلم لکھنے والی تو ہے، لکھنے والی تو ہے، تو بتانا تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ قلم کہتی ہے کیسے باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ قلم کہتی ہے میں نے آمینہ کے لال کے بارے میں وہ لکھا ہے جو کائنات میں کسی اور کے بارے لکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے آمینہ کے لال کے بارے میں وہ لکھا ہے جو کائنات میں کسی اور کے بارے میں، کائنات میں قیامت تک جو ہونا ہے، جس نے آنا ہے، عزت کس کو ملنی ہے، ذلت کس کو ملنی ہے، اولاد کس کو ملنی ہے، رزق کس کو کتنا ملنا ہے، صحت کس کو کیا ملنی ہے، بیماری کس پہ کیا آنی ہے، قیامت تک جو ہونا ہے قلم نے لکھ دیا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ میں نے کہا قلم ذرا بتانا۔ اب یہ طالب علم مفسرین اور محدثین کی اس بات میں غوطہ لگانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا قلم 10 منٹ باقی ہیں اور بتا تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ قلم کہتی ہے اگر میرا لکھا پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اٹھا قرآن کریم کو، قرآن پڑھ، تجھے پتا چلے گا میں نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا لکھا۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے محبوب کا نام کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا میرے محبوب کی آمد کیا ہے؟ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے کہا بتانا میرے محبوب کا کام کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے کہا میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے کہا بتا میرے محبوب کی کتاب کیا ہے؟ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی کتاب کا مقام کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی کتاب کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے کہا بتانا میرے محبوب کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں والضحیٰ۔ میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی زلفیں کیا ہے؟ کہتے ہیں واللیل اذا سجا۔ میں نے کہا
بتانا میرے محبوب کا سینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی آنکھیں کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ما زاغ البصر، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی آواز کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، میرے محبوب کی زبان مبارک کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کا ہاتھ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی کملی کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کا لباس کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وثیابک فطہر، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی ازواج کیا ہے؟ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کی ازواج اور بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کا یار کیا ہے؟ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے کہا بتانا میرے محبوب کے خلفائے راشدین کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے کہا قرآن بتانا میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، میں نے کہا قرآن ساری باتیں چھوڑ، تو مجھے میرے نبی کا مقام بتانا۔ قرآن کہتا ہے مقام پوچھتا ہے تو سن لے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر مجھے کہنے دینا تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق محمد کا آسمان پہ بھی درخت زندہ ہے۔ قلم کہتی ہے میں نے تو یہ لکھا ہے، میں نے تو لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے پڑھ لو وَرَفَعْنَا لَكَ، اے کملی والے ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، میں اور آپ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، کہہ دو الحمدللہ، کتنا پڑھتے ہیں؟ جو صرف نماز میں یا بعد میں بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، جو پڑھتے ہیں وہ بڑے سعادت مند ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے درود پاک، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ بیماریاں، رزق، صحت، اولاد، ہر طرح کی پریشانی، اس میں وظیفہ کیا ہے؟ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا۔ جو نہیں پڑھتے ارادہ کر لو آئندہ پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ، زیادہ نہیں، ایک تسبیح صبح، ایک دوپہر، ایک شام، یہاں سے شروع کرو۔ یہ شروع تو ایک تسبیح سے ہوگا اور ختم تسبیحوں پہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اس میں تاثیر ہی ایسی ہے، اس میں لذت ہی ایسی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ابو العالیہ سے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ ہے، فرمایا اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے اللہ فرشتوں کو جمع کر کے ان میں اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ کسی شیطان کے، کسی خبیث کے، کسی مردود کے بھونکنے سے میرے نبی کی عظمت شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، اللہ یوں بیان کرتے ہیں۔ اب اس پہ باتیں تو بہت سی ہیں، اللہ اکبر، لیکن میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ولید بن مغیرہ، اس بدبخت نے میرے محبوب کو مجنوں اور دیوانہ کہا۔ اللہ نے پہلے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، کیا کیا؟ وہ جو الزام تھا نا، الزام، اس الزام کو دور کیا۔ ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ جو انہوں نے کہا اس کی تردید کی ہے، ساتھ دلائل دیے ہیں، ساتھ کیا دیے ہیں؟ دلائل دیے ہیں۔ ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، ہم چھوٹے طالب علم ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اکابر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلاف دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے دیے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے آئے ہم سے بات کرے، الحمدللہ نہ کوئی میرے محبوب کی صورت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی میرے محبوب کی سیرت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ میرے محبوب کی صورت کا مقابلہ، نہ میرے محبوب کی سیرت کا مقابلہ۔ یہ تو رب نے کر دیا، لیکن رب نے اس بدبخت کو یوں چھوڑا، یوں نہیں چھوڑا۔ آگے چلیے، قرآن کھولیے، یہی صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. کیا ترجمہ، کیا تفسیر؟ میں نے کہا سبحان اللہ کہو گے تو سناؤں گا انشاءاللہ. جنہ کو زور میرا لگا کھڑوتا تو آڈا بھی لگے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دیکھتا رہا، میرا ذوق تھا کہ آج ہم یہاں سے سارے نکلیں شہر میں ہمارے بڑوں میں سے. میں شکوہ نہیں کرتا، بس آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں. میرا ذہن تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے سارے نمازی تیار کروں گا. ہمارے شہر میں کوئی ہمارے بڑے جو ہیں، چونکہ میں تو مسافر ہوں، مسافر کی اور بات ہوتی ہے، مسافر پہ تو نماز بھی عادی ہوتی ہے، اس لیے تو جو شہر کے بڑے حضرات ہیں جمعے کے بعد اپنے نبی کے ناموس کے لیے کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی جلوس رکھیں گے. تو میرا ارادہ تھا انشاءاللہ آپ سب کو یہاں سے لے کے اکٹھے جائیں گے. چلو وہاں تو نہیں، انشاءاللہ ہم یہیں پہ حاضری لگوا لیتے. ایک دفعہ مل کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ نے اس بدبخت کی 10 گندی خصلتیں بیان کی ہیں. کیا کی ہیں؟ جس نے میرے محبوب پہ تہمت لگائی نا، میرے محبوب کی توہین کی. میں نے شروع میں کہا تھا ایویں ہر گل چ حاجی تے صوفی نہ بنیا کرو. جتھے بولنا چاہیے اتھے کھڑک کے بولیا کرو. جو حضور کے لیے نہیں بول سکتا، اللہ اکبر، اس کے پاس زبان ہونی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن بات آئی ہمارے آقا کی ناموس کی تو تمہیں ہم تاریخ بتا دیں گے کہ غازی علم الدین کے ابھی روحانی فرزند زندہ ہیں. کہہ دو بے شک. اس میں کون سی بات ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ میری قوم کو تم نے نیٹ پہ لگا دیا، یوٹیوب پہ لگا دیا؟ مانتے ہیں میرا نوجوان ساری رات نیٹ دیکھتا ہے، میرا نوجوان ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. میں نے کہا نانا یاد رکھنا، یاد رکھنا، اسے صرف لائن ملنے کی ضرورت ہے. اندر نور ایمان ہے، اوپر تھوڑی سی گرد و غبار آ گئی ہے. یہ خادم موجود ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے جس دن یہ گرد و غبار اڑ گئی، انڈیا تے شے ہی کوئی نہیں، انڈیا تے شے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہمارا ملک ہے، ہم باغی لوگ نہیں ہیں، ہم من پسند لوگ نہیں ہیں. ایسے ہی مولویوں پہ الزام ہے. میں نے کہا دیکھ لیں الحمدللہ پورے ملک میں علماء احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ساتھ لفظ ہے پر امن پر امن پر امن. کیوں پر امن؟ کیوں؟ یہ ہماری دھرتی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے، ہمیں اس ملک سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، اپنی فوج سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، اپنے اداروں سے. اسی لیے کسے مولوی نے بھی 70 سالہ چ ملک نو کھادا؟ کسے مولوی نے کھادا؟ میں نے کہا نہیں کھایا، نہیں کھایا بھائی، نہیں کھایا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہن کچھ بندیاں نو انہاں دی اکھ کھلی نا، انہوں نے کہا جی مفتی عبد الشکور 200 بندے لے گیا. انہوں نے کہا جی میرے خاندان دا ایک بندہ ثابت کر دو، میرا ایک دوست، میرا ایک ملازم ثابت کر دو. انہوں نے کہا انیوں اے تے پہلے بھی جاندے نے، اے تے. میں نے کہا وہ تو پہلے بھی جاتے ہیں، وہ سرکاری کوٹے میں لوگ وہ پہلے بھی جاتے ہیں خدمت کے لیے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن نے اس بدبخت کی گندی 10 خصلتیں بیان کی ہیں. اگر سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو تو مجھے سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، پہلی اس کی نشانی کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا. نمبر 2 فرمایا بدبخت ذلیل انسان ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو میرے نبی کی توہین کرے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا بدبخت ذلیل ہے. میں نے کہا وہ عورت بھی بدبخت اور ذلیل ہے. کہو بے شک. نمبر 2 فرمایا ہمّاز مشاء بنمیم. اس کی تیسری علامت فرمایا عیب لگانے والا، عیب لگانے والا، عیب لگانے والا اور چغل خور ہے. کیا ہے؟ چغل خور. تیسری علامت عیب لگانے والا، چوتھی علامت چغل خور. لوگوں پہ عیب لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے اور پھر چغل خوری کر کے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے. مناع للخیر معتد عصیم. فرمایا اس کی 5ویں علامت یہ ہے نیکی کے کام سے روکتا ہے. 6ٹھی علامت یہ ہے حد سے گزرا ہوا ہے. 7ویں علامت یہ ہے کہ گنہگار ہے. اللہ اکبر. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اللہ کی قسم اب جو 2 علامتیں آ رہی ہیں نا، سنو گے 9ویں علامت آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ اکبر. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. فرمایا نمبر 8 سخت مزاج ہے، سخت مزاج ہے. نمبر 2 عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کا کیا ترجمہ؟ فرمایا ولد و زنا بھی ہے، حرام زادہ بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ پتہ چلا مفسرین فرماتے ہیں کبھی کوئی قرآن کی آیت کسی خاص موقع پہ اترے، خاص واقعے کے لیے اترے، خاص شخص کے لیے اترے، لیکن وہ اس کا قانون کلی ہوتا ہے، اس کا مفہوم قانون کلی ہوتا ہے، یعنی پھر وہ قیامت تک آنے والے جیسے بھی اس جیسے جتنے بھی آتے وہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یاد رکھنا جیڑا بھی نبی تے پونکے او دی ماں نیک نہیں ہوندی تے او دا پیو ایک، سارے بول دے او دی ماں نیک تے پیو ایک، اینا دوہاں دا چیک کر لو، اے جڑے انڈیا دے دو بخت نے، ایک عورت ایک مرد، انہاں ظالماں نو چیک کر لو، انہاں دی ماں تے اللہ اکبر ان کی ماں بھی نیک نہیں ہوگی تے انہاں دا پیو بھی ایک، تسی ڈردے ہو، پتہ نہیں تانوں شرم آندی ہے؟ اللہ اکبر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، تسی اتھے ڈری جاندے ہو۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللہ اکبر فرمایا ولد الزنا حرام کی پیداوار ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ قرآن کریم کی آیات پڑھی نا، کہنے لگا یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ زبان کس کی سے نکلی ہے؟ کہنے لگا بھی میں انہاں دی توہین بھی کیتی ہے، نعوذ باللہ، میں انہاں دا کلمہ بھی نہیں پڑھدا، پر ایک گل سچی ہے، وہ جیڑی گل کہندے نے وہ ہندی سچی ہے، وہ ہندی سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار دیا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ٹائم ہو گیا ہے، ان کئی بندے ٹائم پیس بھی دیکھ دینے، میں گل پوری کراں، بس گل ختم کر رہے ہیں، گل اللہ اکبر اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا یاد رکھنا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، ان ظالموں نے میرے محبوب کی توہین کی، میرے محبوب کا روضہ اطہر میں دل دکھا، وہ تو میرے محبوب کے دشمن ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے نبی کا دل خوش ہو۔ نبی کا دل کیا ہو؟ جس سے میرے محبوب کو تکلیف ہو، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب کوئی مسلمان اپنے چہرے سے میرے محبوب کی سنت اتار کے گندی نالی میں پھینکتا ہے، گنبد خضرا میں اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ اب میں احتجاج کس کے خلاف کروں؟ اب میں ریلی کس کے خلاف نکالوں؟ ہے کوئی اس پورے مجمع میں؟ زیادہ نہیں، صرف 10 نوجوان چاہیے جن کے چہروں پہ پہلے داڑھی نہیں یا چھوٹی ہے، وہ کھڑے ہو کے کہیں مولوی صاحب انشاءاللہ اب داڑھی ہوگی تو سنت کے مطابق ہوگی۔ 10 بندے چاہیے پورے مجمع میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمت کیجیے، محبت کا پتہ آج چلے گا، عشق کا پتہ آج چلے گا۔ ہمت کیجیے ماشاءاللہ، جو پہلے کھڑا ہوگا باقی ناؤں کا ثواب بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ ہمت کیجیے، نعرے لگانے آسان ہیں، میرے بھائیوں، عمل بڑا مشکل ہے۔ اب پتہ چلے گا، اب دل کروٹیں بدل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئینہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مجمع ہے، ایک بندہ بھی تیار نہیں۔ اللہ اکبر، وائے ناکامی ہے۔ جو تیار ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو تیار ہے وہ کھڑا ہو کے وعدہ کرے۔ آج یوں وعدے نہیں لوں گا کہ سارا مجمع ہاتھ کھڑا کر لے، ماشاءاللہ ایک اللہ، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر۔ ایک ساتھی بار، تاج و تخت ختم نبوت، آقا ہم آپ کی ناموس کے لیے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہم نے ان بھائیوں تک پیغام پہنچا دیا، لیکن ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ہم کیسے نکالیں؟ انہیں کیسے بتائیں کہ جب امتی اپنے نبی کی سنت پہ اس طرح اور بلیڈ پھیرتا ہے میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیغام پہنچانا ہمارا کام تھا۔ ہمت کیجئے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہا ہے، یہ روحانی اولاد ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی، یہ روحانی اولاد ہے حضرات صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، اور لیکن خاموش بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی چلو کھڑے ہوتے شرم آتی ہے، ہاتھ تو کھڑا کیجئے۔ انشاءاللہ آج کے بعد اس چہرے کو انشاءاللہ سنت پوری ہونے سے پہلے داڑھی نہیں کٹے گی، ہاتھ کھڑا کیجئے ماشاءاللہ۔
انشاءاللہ عمل کرو گے انشاءاللہ. اب ذرا سنیے گا. اس نے کہا احتجاج ہے کب؟ ابھی تو پھر کافی وقت ہو گیا. توجہ کیجئے گا. اس نے جب یہ سنا نا تو اپنی ماں کے پاس گیا. کس کے پاس گیا؟ سنو میرے بھائیوں, کس کے پاس گیا؟ جا کے نا ماں کی گردن پہ تلوار کو رکھ دیا. کہنے لگا بھی ہے میں حرامدہ, اے مینوں پکا پتہ ہے, اے مینوں بھی ہے میں حرامدہ, میں حلال دا نہیں ہاں, میں حرامدہ. کیوں؟ آمینہ کے لال نے کہا. کس نے کہا؟ آمینہ کے لال نے کہا. پر میں نے یہ داستے صحیح بھی اے ہویا کیویں؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں, آمینہ کے لال سچے ہیں, تیرا باپ اولاد کے قابل نہیں تھا, جائیداد بہت تھی. اس نے کہا لڑکا پیدا کر, جہاں سے بھی پیدا کر, میرے شریک میرا مال نہ لے جان. ہمارا ایک چرواہا تھا, ایک ملازم تھا, میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا اور تو پیدا ہوا. میرے بھائیوں پتہ چلا نبی کی توہین کرنے والا حلالی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا, صرف نعرے نہیں, صرف دعوے نہیں, آئیے عمل عمل عمل. اپنے آپ کو اپنے محبوب کی سنتوں میں ڈھالیں. ہمارے ایمان اور ہمارے دل کی حالت کیا ہے کہ میں اور آپ یہ سن کے بھی کہ ہمارے نبی کا دل دکھتا ہے, پھر بھی ہم کہتے چھڈو مولوی دی گل ہے, جذبات نہ آئے, اپنے آپ کو قابو رکھے ہو. میں نے کہا پیغام پہنچا دینا ہمارا کام تھا, آگے عمل کی توفیق اللہ دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, پہلے اپنے وجود پہ اپنے اعمال پہ نگاہ ضرور ڈال دینا کہ یہ شعر میرے لیے بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آؤ دنیا جھوٹی ہے, وگرنہ وہ عمر لیاقت کی لاش جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے میں MNA بھی ہوں, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, روپیہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, لیکن میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ جب موت آ کے دبوچے گی نا تو یہ حال کر دے گی جو حال میرا ہے. تو بھائی کس بات کی غفلت ہے, کس بات کی سستی ہے؟ آؤ ارادہ کریں کہ اپنی زبان سے نہیں عمل سے ثابت کریں گے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے, مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.